صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ زیادہ دیا کرو کیونکہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے یہ بندے تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا ہو اور اس نے دے دیا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کو اللہ کفر و تنگستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے، روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ صدقہ خیرات کے فضائل: گناہوں کا کفارہ، مال میں برکت، بری موت سے حفاظت، محشر کا ٹھنڈا سایہ، جنت میں خاص دروازے سے داخلہ۔ آسان صدقہ: پانی پلانا صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ: بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، اپنے بیٹے، بیوی، خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ صدقہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ صدقے کی اہمیت: میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ المنافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو تاکہ تمہیں رزق ملے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو نمک دیا، گویا اس نے اس نمک سے ذائقے دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ صدقے کا 2 گنا ثواب: صحابی رسول حضرت قیوب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن کا صدقہ کرنے کا 2 گنا اجر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے نزدیک کون سا صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کا صدقہ۔ شیئر ضرور کریں، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صدقہ سے علاج: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ سے عمر میں اضافہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فقر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک نفلی مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ توبہ قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ میرا اللہ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو بدلے میں اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب کچھ مانگتے تو 3 بار مانگتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوں گی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوں گی کیونکہ وہ مومن کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ رکھ کے یقین تیرے کن پہ مولا، میں نے ہر حال میں مسکرانا سیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو
اور کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اسے کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ سنہرے حروف، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں کو تنقید کرنا۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات کو دور فرما دے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ دولت خرید سکتی ہے، دولت اینک خرید سکتی ہے مگر نظر نہیں۔ دولت کتابیں خرید سکتی ہے مگر علم نہیں۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں۔ دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ دولت دوائیں خرید سکتی ہے مگر صحت نہیں۔ دولت نرم بستر خرید سکتی ہے مگر نیند نہیں۔ دولت عیش و عشرت خرید سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ جس کے دل میں رب ہے اس کے پاس سب ہے۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہے، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرج۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے۔ سنہری باتیں۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلتی جاتی ہے، اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو مجھے اپنے قریب بلاتا ہے اور دور جانے پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ واپس آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو پروردگار نصیب سے زیادہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے لیے ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈ فیملی میں بھی ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ اچھی ویڈیو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔